سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی، جو یہ کہتے ہیں کہ تاجر برادری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کے لیے سوچنا ہوگا، مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ جبکہ اپنی انڈسٹری کو مضبوط بنانا ہے، کراچی میں تاجر برادری سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ تاجروں کے مشورے سے اچھی پالیسیاں بنائیں گے، اسمگلنگ کی روک تھام پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ اسمگلنگ سے ریونیو نہیں مل رہا، اس کے خاتمے میں وقت لگے گا۔ میں آپ کو بطور ابتدائیہ کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگر مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کو اپرچونٹیز میں بدل دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ایک موقع ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس کی حکومت کہاں ہے، ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھے ہو جائیں۔ جو اچھی جو پالیسی ہے اس کو ہم کارو آؤٹ کریں، جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، ان کے پرابلم سالو کریں۔ کراچی کی تاجر برادری نے وزیراعظم کو بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور بانی پی ٹی آئی سے بھی بات چیت کرنے کی تجویز دے دی۔ تاجر رہنما عارف حبیب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ 2 ہاتھ اور ملائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملایا ہے، اڈیالہ جیل کے باسیوں سے بھی ہاتھ ملا لیں۔ تاجر رہنما عارف حبیب کی وزیراعظم شہباز شریف کو یہ تجویز سامنے آئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ابھی آل ٹائم ہائی پہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا، وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے ملایا تھا، اینڈ آئی تھنک وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اور وہ تھا 42,000 کا پوائنٹس تھے، آج 72,000 پوائنٹس الحمدللہ۔ اس پیریڈ کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بڑھی ہے۔ اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے۔ 2 اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن، کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ وزیراعظم جب صوبہ سندھ آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ آج ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم نے ہماری بات سنی ہے، جو بھی مسائل تھے ان پر وزیراعظم سے بات ہوئی ہے۔ صوبے کو 150 بسیں دینے کا اعلان کیا گیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ بجلی اور گیس کے حوالے سے بھی تفصیلی بات ہوئی ہے، جبکہ بجلی چوری اور اوور بلنگ کے حوالے سے بھی وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، صوبہ سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب یہاں آتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ابھی چیف منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سندھ حکومت نے ہمارے جو ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ ان کے سامنے رکھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پرائم منسٹر نے ان تمام ایشوز کو نہ صرف یہ کہ تفصیل سے سنا، بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے جو متعلقہ وزراء موجود تھے ان کو تاکید بھی کی۔ شہجی نام میمن صاحب، انہوں نے ایک پروجیکٹ تھا، ایک اسکیم تھی جو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھی، اور ان سے کہا کہ کراچی کے لیے ہمیں 300 بسیں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دلائے۔ وزیر اعظم صاحب نے مہربانی کی، انہوں نے یہ کہا کہ 150 بسیں ہم دیں گے، اور باقی۔ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ملیر لانڈھی عقائد آباد سپر ہائی وے اور اطراف میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ملیر لانڈھی قائد آباد سپر ہائی وے اور اطراف میں یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز کراچی کے علاقے ملیر میں تھا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شواہد موجود ہیں، بشرا بی بی کو سلو پوائزننگ کی گئی، خفیہ طریقے سے بشرا بی بی کی صحت کا معائنہ کیا جا رہا ہے، ان کا معائنہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے کرایا جائے۔
بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ یقین جانیں، پوائزننگ کا کیس ہے، سلو پوائزننگ کا کیس ہے، ریزلٹس نہیں دیے جا رہے ہیں، ایمبولنس رات کو جا رہی ہے، ڈاکٹر جا رہے ہیں، چیک ہو رہا ہے، واپس آ رہا ہے، ریزلٹس کا نہیں پتہ چل رہا۔ جناب اسپیکر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے ذریعے ایکسیس ہونا چاہیے، پرائیویٹ ہاسپٹل جس پہ ہم پہ اعتبار ہے، ان کے ذریعے مطلب ہمیں ایکسیس ہونی چاہیے، امیجیٹلی ریلیز ان کا ہونا چاہیے۔ ان کے جو کیسز ہیں وہ ٹوٹل بوگس کیسز ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اگر یہ خیال ہو ہمارا کہ یہ فورم جو ہے یہ عدالتوں سے ضمانت حاصل کرنے کا یا رہائی حاصل کرنے کا فورم ہے، تو ہم سارے مسٹیکن ہیں اس میں۔ آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ اور جو قانونی اصلاحات، عدالتی اصلاحات ہیں ان پہ کام کریں، آواز اٹھائیں پھر ان لاکھوں لوگوں کے لیے بھی جن کے کیسز ڈیلیڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات عائد کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو 30 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے طریقہ کار پر اعتراض عائد کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 3 صوبوں میں انتخابات بلا مقابلہ، بلوچستان میں ووٹنگ ہوئی۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اعتراضات دور نہ ہوئے تو معاملہ الیکشن کمیشن خود دیکھے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ، کم آمدن والے بے گھر لوگوں کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اراضی کی نشاندہی کی گئی۔ لاہور سمیت 5 بڑے شہروں میں 519 کنال اراضی پر اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ ماڈل گھروں کی تعمیر اور ماہانہ قسط پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کم لاگت میں بہترین گھر تیار کرنے کے لیے اقدامات کا حکم۔ لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنا ہے۔ کوئی لاپتہ ہے تو اس کی ماں، بہن اور بیٹی پر کیا گزر رہی ہے، یہ بات واضح ہے کہ عدالتیں کسی دہشت گرد کی پروٹیکشن نہیں کریں گی۔ سوال تب اٹھتا ہے جب قانون سے ماورا کوئی اقدام ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بازیاب افراد کی رپورٹ پیش کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو ادارے قانون کے ماتحت ہیں وہ تو ریگولیٹ ہو جاتے ہیں، جو قانون سے ماورا کارروائی کرتے ہیں ان کی ریگولیشن کیا ہے؟ پولیس زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ کارروائی سب کے سامنے کرتی ہے، چاہے ٹھیک ہو یا غلط ہو۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل قلعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بینچ کی اثر نو تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ 9 رکنی یا مزید لارجر بینچ کے لیے دائر درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ نکاح نامے میں شرائط اور ضوابط طے کرنے سے پہلے دلہن کو رضامندی ظاہر کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اگر نکاح نامے کے شرائط اور ضوابط یا کسی انٹری یا کالم میں ابہام یا شک ہو تو اس کا فائدہ بیوی کو ملے گا۔ یہ فیصلے میں کہا گیا ہے اگر دلہن کی باہمانی مشاورت کے بغیر نکاح نامے کے کالمز کوئی اور پر کرے تو اسے دلہن کے حقوق کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔